مقدس میں یوں ملعون ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آمین۔ آئیں ہم سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں تو خدا کے خادم کے لیے زوردار تعلیم جاتے ہیں، خدا کے خادم کی بات کرتے ہیں، زوردار تعلیم تازہ کر لیں، خدا کے لیے بتانی ہے، خدا کے خادم کے لیے بتانی ہے، تب بتانیاں زوردار تعلیم جائیں گے اور خدا کے خادم کو بہتر کریں گے۔ ہاللویا۔ اور میں چاہوں گا کہ باہر جتنے بھی نوجوان ہیں تمام نوجوان اندر آ جائیں اور سیکورٹی سے میری التماس ہے کہ باہر کسی کو بھی کھڑا نہ ہونے دیں، سب کو اندر بھیجیں تاکہ ہم نہایت سنجیدگی سے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ اور تمام بچوں سے بھی میری درخواست ہے کہ خاموشی سے بیٹھے گا، توجہ خدا کے خادم کی طرف رکھے گا۔ آئیں ہم خدا کے خادم سے خدا کے کلام کو سننے والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بزرگ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ کیا آپ سب آج شام تیار ہیں کہ خداوند کے کلام کو سنیں؟ تو یہ جو اس طرح گروہ بیٹھی ہے آگے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ تیار ہیں کلام سننے کے لیے؟ کتنے بچے تیار ہیں؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، اسی طرح ادھر جو بچے ہیں انٹی یہ لوگ باہر گالیاں دے رہے ہیں، تیار ہیں کلام سننے کے لیے؟ گڈ، شاباش۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، اس مقامی کلیسیا کے لیے، قادر صاحب کے لیے جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھوں۔ اور پھر متواتر پچھلے 2 دن سے ایک بار پھر مدعا لینا چاہ رہا ہوں بچوں سے، کلام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں میرا بچہ۔ چلیے ابھی نیچے کا کس قدر مبارک حالی ہے کہ آپ پچھلے 2 دن سے متواتر خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بیپٹسٹ چرچ بلاول جوگی گوٹ کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پچھلے 2 دن، اور آج کا ایک اور دن جب آپ خداوند کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ اور میں ساری کلیسیا کو، پادری صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بوجھ کو محسوس کیا کہ مقامی کلیسیا جو ہے وہ خداوند کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضرہ میں اس طرح کی بشارتی کنونشنز، اس طرح کی بشارتی عبادات کی ضرورت ہے تاکہ ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ بیدار ہو، ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ ترقی کرے، اور کلیسیا جو ہے وہ روز بروز خداوند میں آگے بڑھتی اور ترقی کرتی چلی جائے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب نے بتانا نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کر کے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھ لوں گا آج کا جو ہمارا تھیم ہے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ وہ بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہے، پتر تم ہی کھڑے ہو کے بیٹے بتانا ہے اور اونچی آواز میں بتانا ہے تاکہ سب سن سکیں۔ جی سنیں گی۔ مسیحیت میں حقیقی آزادی، یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور پادری صاحب نے مجھے
چند منٹ دیے ہیں کہ میں اس پر بات کروں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ آج شام میں آپ کے ساتھ مل کر مسیحیت میں جو حقیقی آزادی ہے اس سے متعلقہ سیکھوں۔ ہم خاندانی مسیحی ہیں، ہمارے شناختی کارڈ جو ہیں ان پر مسیحی لکھا ہوا ہے، ہمارے خاندانی کارڈ جو ہیں ان پر مسیحی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک ایسا تھیم ہے جسے شاید دور حاضرہ کی کلیسیت، دور حاضرہ کے مسیحی سمجھ نہیں پا رہے، اور میں بڑے بوجھ کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے اس بات کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا تھا جب اس ٹاپک پر میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ کلیسیا پاکستان حقیقت میں اس موضوع سے بے بہرا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیحیت میں حقیقی آزادی۔ تو میرے عزیز، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ان تمام ممالک میں اقوام متحدہ نے جو قوانین لیے ہیں آزادی کو لے کر، وہ کہاں سے لیے یا وہ کہاں سے آئے؟ مجھے شور کی آواز آ رہی ہے یا آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہے کسی اور کو؟ یہ بڑا اہم حصہ ہے جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مبارک حالی ہے آپ کے لیے کہ جب آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ساری دنیا میں یہ جو تمام ممالک ہیں ان کے لیے اقوام متحدہ نے جو قوانین سیٹ کیے ہیں یا بنائے ہیں وہ کہاں سے آئے یا کہاں سے لیے، خاص کر آزادی کو لے کر۔ اور یہ دلچسپ ہے، جب میں اسے دیکھ رہا تھا، کچھ اسٹڈی کر رہا تھا، یقیناً میں نے بائبل کی دنیا سے اسے چیک کرنے کی کوشش کی، اور میں نے دیکھا کہ اقوام متحدہ نے آزادی کو لے کر جو قوانین بنائے یا سیٹ کیے وہ بائبل مقدس سے ہیں۔ اور یہ دلچسپ ہے، اور اس بات کو سیکھیں کہ یہ آزادی کے قوانین جو اقوام متحدہ نے سیٹ کیے وہ خورس بادشاہ سے لیے۔ خورس بادشاہ جو تھا اس نے آزادی کو لے کر کچھ قانون سیٹ کیے۔ اس نے 539 قانون، 539 قبل از مسیح ان قوانین کو سیٹ کیا، اور انسانی آزادی کے بنیادی حقوق انہیں کہا گیا، اور اس نے ان قوانین کو باقاعدہ لکھوایا ایک مٹی کے مٹکے کے اوپر، اور انہیں لکھوا کر اس مٹی کے مٹکے کو پکایا گیا اور پھر ایک مخصوص جگہ پر اسے رکھ دیا گیا۔ اور دلچسپ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی وہی انسانی حقوق یا انسانی آزادی کے حقوق لیے جو کورس بادشاہ نے بنائے تھے، اور اس نے یہ قانون بنایا کہ تمام لوگ نسلی طور پر برابر ہوں گے۔ اس نے کہا کہ کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوگا۔ اس نے جہاں جہاں غلام بنائے، در حقیقت وہ غلام نہیں تھے۔ آپ اگر خورس بادشاہ کی سلطنت کے متعلق پڑھیں تو آپ اس حقیقت سے واقف ہو جائیں گے۔ یہ قوانین اس نے اپنی حکومت میں رائج کیے، اور تقریباً 127 صوبوں تک بہت جلد اس کی حکومت پھیل گئی، کیونکہ لوگ اس حقیقت کو
جان گئے کہ پورس بادشاہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے. اس کے ہاں غلامی کی بات نہیں بلکہ آزادی کی بات ہے. اس کے نزدیک غلاموں کی ویلیو ہے. اس کے نزدیک عام و خاص برابر ہیں. اس کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ کچھ سپیریئر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بالکل ایویں ہی پیچھے بیٹھتے ہیں. اور کچھ اس طرح کی صورتحال ابھی کلیسیا پاکستان میں ہمیں نظر آتی ہے. کلیسیاؤں میں بھی اسی طرح کی گروپ بندیاں، اسی طرح کے بیریئرز ہمیں نظر آتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپیریئر ہیں وہ شاید آگے آگے بیٹھتے ہیں، اور جو شاید سپیریئر اتنے نہیں ہیں یا شاید احساس کمتری یا گروہ بندی کا شکار ہے، وہ شاید چھپتے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. ان کی رتی بھر انوالومنٹ چرچ یا چرچ کے جو کام ہیں ان میں دکھائی نہیں دیتی. کلیسیا پاکستان بھی اسی طرح بٹا ہوا ہے، اور در حقیقت یہ جو قوانین ہیں آزادی کو لے کر، حقیقت میں کلیسیا اس سے ناواقف ہے. کلیسیا اس بات سے ناواقف ہے کہ یہ آزاد ہے، یہ کسی کی غلام نہیں ہے. کلیسیا کو جاننا اور سیکھنا ہے کہ وہ آزاد ہو چکی ہے، وہ غلام نہیں ہے. اور میرے عزیز، دوسرا جو قانون تھا اس نے اپنی سلطنت کے فرض بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں. پہلی ہم نے کہا کہ تمام لوگ نسلی طور پر برابر ہوں گے. اس نے یہ قانون بنایا اپنی حکومت میں، اپنی بادشاہت میں. اور دوسری بات جو ہمیں ان قوانین میں اہم نظر آتی ہے، کئی باتیں ہیں لیکن صرف ہم اس ایک اور دوسری بات کو لے لیں گے. اس نے کہا کہ میری حکومت میں جو بھی غلام آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ مخصوص نشان ہوں گے یا ٹھہرائے جائیں گے. ایک طرح کی ایک چھاپ ان پر ہوگی جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ غلام نہیں رہا بلکہ آزاد ہے. اور اس نے سیٹ کیا، ایک میڈل سیٹ کیا جو چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور اس چاندی کے میڈل کے اوپر ریچھ کی تصویر عمدہ ہوتی جو آزادی کی دلیل تھی کہ یہ میڈل جس کے پاس ہے در حقیقت وہ آزاد ہے، وہ غلام نہیں ہے. اور اس میڈل پر میں نے بتایا کہ ریچھ کی تصویر ہوتی. دانیل کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مادی اور فارسی جو تھے ان کا نشان بھی ریچھ تھا. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے. اور پھر ایک اور خاص بات بھی تھی، اور وہ خاص بات یہ تھی کہ جو اس کی حکومت میں شامل ہوتے تھے اور کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے تھے، جیسے جنگ میں آگے رہ کر لڑنا اور فتح حاصل کرنا، یا اپنی حکومت کے لیے کوئی مخصوص طرح کی قربانی دینا، کوئی بڑا کام کرنا، تو ایسے شخص کو وہ سونے کا میڈل دیا کرتے تھے. اور دلچسپ ہے کہ اس سونے کے میڈل کے ساتھ ساتھ اسے یہ آزادی ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی وقت بادشاہ کے پاس جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے. یہ آزادی کی دلیل تھی کہ اگر اس نے کوئی مخصوص کارنامہ سر انجام دے دیا تو سونے کا میڈل ہے، اور اس کے ساتھ یہ قانون ہے کہ وہ بادشاہ کے حضور، اس کے تخت کے سامنے، اس کے دربار میں کسی بھی وقت جا سکتا ہے، آ سکتا ہے. اور یہ بہت دلچسپ تھا. اس شخص کی پھر بادشاہ تک رسائی ہو جاتی تھی، وہ آسانی سے بادشاہ سے مل سکتا تھا. در حقیقت اس کے پیچھے بھی جو سچائی تھی وہ یہی تھی کہ وہ آزاد ہے. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے کئی ایک احکام، کئی ایک قوانین دے دیے،
اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا ان کے اندر آزادی کی تعلیم نہیں تھی، کیونکہ بہت سارے میسنجر، بہت سارے پریچر پرانے عہد نامہ کو لے کر اسی طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے کہ وہاں آزادی نہیں ہے، شریعت جب آ جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سچائی فرق ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں یا جس اہمیت سے ہم پرانے عہد نامے کو پڑھ رہے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اسے ڈیپ اسٹڈی کرنے کی، ڈیپ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان حقائق کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ چند ایک موٹی موٹی باتیں کروں گا، ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ کیٹیگریز ہم دیکھتے ہیں اس آزادی کو لے کر پرانے عہد نامہ میں۔ سردار کاہن، سردار کاہن کی یہ آزادی تھی کہ وہ پاک ترین مقام میں جا سکتا ہے۔ اور کوئی جا سکتا تھا؟ بھائیوں جا سکتا تھا؟ نہیں۔ یہ جو سردار کاہن ہوتا تھا اس کا یہ خاص درجہ تھا، اور اس کے ماتھے پر، سر پر ایک امامہ ہوتا تھا، اور اس پر سونے کی ایک پتری لگی ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ خداوند کے لیے مقدس، اور یہ دلیل تھی کہ یہ شخص خدا کی حضوری میں جانے کے لیے آزاد ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی شخص خدا کی حضوری میں جا نہیں سکتا، اور بائبل بتاتی ہے کہ اگر یہ سردار کاہن بھی گناہ کی حالت میں جائے گا تو مر جائے گا۔ آگے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آپ اس حقیقت سے بات کریں۔ اور پھر ایک اور کیٹیگری تھی، عام جو کاہن تھے، جو صفائی کرنے والے تھے، روٹیوں کا انتظام کرنے والے تھے، جانوروں کو قربانیاں چڑھانے والے، ذبح کرنے والے، ان کا بھی ایک مخصوص لباس ہوتا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کا حدود اربا یہاں تک ہے، ان کی آزادی یہاں تک ہے، لیکن اس سے آگے یہ بڑھ نہیں سکتے، اس سے آگے یہ تجاوز نہیں کر سکتے، اور یہ پاک مقام تک جا سکتے ہیں، پاک ترین مقام تک جا نہیں سکتے۔ اور یہ دلچسپ ہے، اس کے لیے کاہن ہونا ضروری تھا، پاک مقام تک رسائی کے لیے، نہ کہ پاک ترین مقام کی رسائی کے لیے۔ ایک اور مثال آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ ہم یہ جو آزادی کی حد بندی ہم دیکھ رہے ہیں، آگے چل کر میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ ان حقائق کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے گانے والے لوگوں کا چناؤ کیا، جو پرستار تھے، گاتے تھے، اور ان کی تعداد، ان کا جو چناؤ تھا وہ 4000 تھے۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ ان 4000 گانے والوں کو مخصوص کیا گیا، اور اس کے لیے چند باتیں ضروری تھی۔ نمبر 1، وہ خوش الحان ہو، یعنی اس کی آواز اچھی ہو، وہ اچھا گاتا ہو، وہ خوش الحان ہو، اور دوسری بات یہ تھی کہ خدا کے کلام سے اچھی طرح واقف ہو۔ یہ جو بائبل میں گانے والے تھے، یہ ایویں ہی منہ اٹھا کر گانے والے نہیں تھے کہ بس آگے اور گانا شروع کر دیا اور گا کے پھر چلے گئے۔ ان کے لیے کرائٹیریا سیٹ ہے، ایک وہ خوش الحان ہو، اور دوسرا وہ خدا کے کلام سے اچھی طرح واقف ہو، کم از کم انہوں نے خدا کے کلام کو اچھی طرح سیکھا ہو، پھر وہ اس پوزیشن پر، اس جگہ پر آ کر اس خدمت کو سر انجام دے سکے۔ اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ہیکل کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خداوند کی حمد کرے۔ کہاں کھڑے ہو کر؟ ہیکل کی سیڑھیوں پر، جہاں سے لوگ اندر جاتے ہیں، ہیکل کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کلام بتاتا ہے کہ وہ نبوت
بھی کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کلام سے بھی واقف تھے۔ داؤد کے ہاں جو ساز تھے ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ سازوں سے بھی نبوت کرتا ہے، اس کے ساز بھی نبوت کرتا ہے۔ اور آزادی ان کو یہ تھی کہ ہیکل کی سیڑھیوں کے دونوں اطراف وہ کھڑے ہو کر خداوند کی حمد کریں۔ ان کے لیے موقع نہیں تھا کہ یہ پاک مقام تک بھی جائے، باہر نہیں۔ یہ ایک آزادی کی حد بندی ہے یا ایک کرائٹیریا ہے جو بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ ہیکل کی سیڑھیوں پر دونوں اطراف کھڑے ہو کر خدا کی حمد اور اس کی ستائش کرتے تھے۔ ہیکل ورڈ جو ہے یہ عبرانی زبان کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے محل۔ ہیکل کا کیا مطلب ہے بچوں؟ ادھر ہی ہے۔ ہیکل کا کیا مطلب ہے؟ کان ادھر ہی ہے۔ ویسے میں دیکھ رہا تھا کچھ توجہ ادھر ادھر، تو توجہ بھی آتے خدا کے غلام کی طرف کرتی ہے۔ ہیکل کا مطلب ہے محل، وہ محل جو خاص کسی بادشاہ کا ہو یا خاص کسی بادشاہ کے لیے ہو۔ اور اگر ہم ہیکل کی بات کریں جو خدا کی حضوری کی دلیل ہے، خدا کی حضوری کا نشان ہے، اگر ہم خیمہ اجتماع کو دیکھیں اس کے 3 حصے تھے اور ہیکل اس کے بھی 3 حصے ہمیں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 صحن، نمبر 2 پاک مقام، نمبر 3 پاک ترین مقام۔ یہ 3 حصے تھے خیمہ اجتماع کے اور ہیکل کے۔ اور میں آپ کو آج شام بتاؤں انسان کے بھی 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 بدن جو صحن کی مانند ہے، اس تک آپ جا سکتے ہیں، وہاں تک رسائی ممکن ہے۔ دوسرا جان یا خون، یہ ایک ہی بات ہے، یہ پاک مقام کی مانند ہے۔ وہاں کوئی کچھ ہے جو جا سکتے ہیں، جیسے بلڈ ہے، اگر وہ ہم ڈرا کریں تو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ہے جا سکتے ہیں جبکہ جان دیکھی نہیں جا سکتی۔ اور تیسرا حصہ ہماری روح، اس سے مراد پاک ترین مقام ہے، اور اس پاک ترین مقام میں خدا کی حضوری ہے۔ اور دلچسپ ہے کہ آج کلیسیا جو ہے اسے خدا پاک روح دے دیا گیا ہے، اور خدا روح قدس کی صورت میں اس کے اندر رہتا ہے اور سکونت کرتا ہے، اور اس کے اندر خدا کی حضوری ہے۔ اور یہ دلچسپ ہے، خدا نے ہمیں یہ طریقہ دیا تھا کہ ہم اس کی قربت کو سمجھیں، مگر انسان سمجھ نہیں پائے۔ خدا اس آزادی کی تعلیم بارہا دے رہا تھا۔ سال یوبلی کیا تھا؟ 50ویں سال غلام آزاد کیے جاتے تھے، اور یہ خدا کا بنایا ہوا قانون تھا۔ اور دلچسپ ہے کہ 50ویں سال غلام جو تھے وہ واپس ہو جاتے تھے، اور یہ قانون تھا سال یوبلی کو لے کر۔ ایلیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ایلیا کا خاندان تشبیہ کا رہنے والا تھا۔ ایلیا کا خاندان یہودی نہیں تھے، بلکہ وہ غیر قوم سے آئے تھے، اور خدا ایلیا کو نبی کے طور پر چن لیتا ہے تاکہ ایلیا خدا کا منصوب بن کر اس کا کام کرے۔ میں آپ کو اس آزادی کے کرائٹیریا سے متعارف کرا رہا ہوں۔ خدا کے نزدیک یہ اہم نہیں تھا کہ نبی کا یہودی ہونا ضروری ہے۔ ایلیا اس جیسا کوئی نبی ہوا
بالکل اسی طرح کلیسیا بھی خواہ وہ مسیح خاندانی مسیح یا غیر قوموں سے ہے، سب آسمان پر اٹھائے جائیں گے. یہ آزادی ہے. خدا کے ہاں یہ تفریق کا سین نہیں ہے. اور ایلیا تو غیر قوم سے آیا تھا اور خدا نے اسے اپنے منصور اور نبی کے طور پر استعمال کیا. 1 جنوری 1863 کی بات آپ کو بتانے لگا. 1 جنوری 1863 ابراہم لنکن، امریکہ کا فرسٹ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن 1863 1 جنوری اس نے ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے لکھا کہ میں امریکہ کا فرسٹ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن آج 1 جنوری 1863 کو امریکہ میں بسنے والے سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں اور یہ تاکید کرتا ہوں ان اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران سے کہ وہ اس آزادی کو قائم رکھیں. اس نے نیچے اپنا نام لکھا، سائن کیے اور یہ آرڈر پاس کر دیا. بالکل اسی طرح ایک دن یسوع مسیح اس دنیا میں آ گیا اور اپنے قیمتی خون کی سیاہی سے اس نے تجھے اور مجھے ہر طرح کے گناہوں سے، بندنوں سے، کمزوریوں سے آزاد کرا کے رہائی بخشی. یہ ہے آزادی. اور یوحنا اپنی انجیل میں لکھتا ہے 3 باب اور اس کی 16 آیت، سب کو زبانی یاد ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. یسوع آ کر واضح کر دیتا ہے کہ آزادی کیا ہے. اس نے شریعت کو واضح کر دیا تھا کہ محبت شریعت کی تعمیل ہے کیونکہ مسیح شریعت کی تکمیل ہے. اور یہ سچائی کی کلام جسے یسوع بیان کر رہا تھا، پیش کر رہا تھا. اور آج شام میں آپ کو کلام کی روشنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اب کلیسیا آزاد ہے. ہاللیلویہ. اب کلیسیا آزاد ہے. ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں. لونڈی سے نہیں بلکہ فرزند ہیں. آئیے ذرا کلیسیا کی آزادی کی تصویر دیکھیں. وہ آزادی جو مسیح کے وسیلہ سے کلیسیا کو حاصل ہے. ایک مثال دوں گا، پالوس اور سیلاس. ایک موقع آیا کہ انہیں قید کر لیا گیا. پالوس اور سیلاس قید میں ہیں، مگر دیکھیں بھیڑیوں میں بھی گیت گاتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ آزادی ہے. یہ کیسی آزادی ہے کہ وہ حمد کے گیت گاتے ہیں. سچا مسیح جب اس آزادی کو سمجھ جاتا ہے تو یہ بھیڑیاں اسے بھیڑیاں لگتی نہیں ہیں، یہ قید خانے اسے قید خانے لگتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ان بھیڑیوں اور قید خانوں میں بھی آزادی محسوس کرتے کیونکہ یسوع کے وسیلہ سے انہیں آزادی مل گئی ہے. یہ کلام کی سچائی ہے. اور ایک دن پھر ایسا ہوا کہ یسوع مسیح صلیب پر لٹکا دیا گیا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دے دی. اور اسی گھڑی انجیل بیان کرتی ہے کہ ہیکل کا وہ پردہ نیچے سے اوپر تک، ہیکل کا پردہ نیچے سے اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا.
وہ ہیکل کا پردہ جو ہے وہ بیچ سے ہٹ گیا. اس نے یہ حقیقی آزادی ہے. اب باپ تک ہماری رسائی ہو گئی ہے. پہلے ممکن نہیں تھا کہ ہم باپ تک رسائی حاصل کرتے، لیکن یہ دلیل تھی کہ اب ہم باپ تک رسائی کرتے. اور یسوع نے واضح کیا کہ اگر آپ قید میں ہیں تو وہ غلامی نہیں. در حقیقت جو مسیح کی خاطر قید کیے جاتے وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ وہ آزاد کیے گئے ہیں. اب یہ غلامی اور آزادی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت ہے کیا؟ سچائی ہے کیا؟ یاد رکھیے، ہماری جو سوچیں ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں، ارادے ہیں، وہی ہم پر غالب رہتے ہیں. ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اور ہمارے ارادے وہ ہم پر غالب ہوتے ہیں اور ہم ان سے مغلوب ہوتے ہیں اور اس طرح ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں. یسوع نے کہا جو گناہ سے مغلوب ہے گناہ کا غلام ہے. آئیے اپنے مین متن کی طرف ہم آئیں. یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی عدنان سے موبائل لے لو. 30ویں آیت سے 36ویں آیت کا کوئی بھی پڑھ دے رہا بلند آواز سے. جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا بطیرے اس پر ایمان لائے. تو بطیرے اس پر ایمان لائے. بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی غلامی میں نہیں رہے. اور کبھی کسی غلامی میں نہیں رہے. کیوں کر کہتا ہے تو کیوں کر کہتا ہے تم آزاد کیے جاؤ گے. کہ تم آزاد کیے جاؤ گے. یسوع نے انہیں جواب یسوع دیا نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. گناہ کا غلام ہے اور گناہ اب تک گھر میں نہیں رہتا. اور گناہ اب تک گھر میں نہیں رہتا. بیٹا اب تک رہتا ہے. بیٹا اب تک رہتا ہے. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد تو ہو. تم واقعی آزاد ہوگے. ہاللیلویا. آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف ہے. تم واقعی آزاد. اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم آزاد ہوگے. آج بہت سارے لوگ کلیسیا میں مختلف طرح کی چیزوں سے مغلوب ہو رہے ہیں. مغلوب کے لیے جو انگریزی ورڈ ہے وہ ہے ایڈکٹڈ، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا عادی ہونا یا کسی چیز کی لت لگ جانا. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اس سے مغلوب ہیں. سوشل میڈیا دیکھ لیجیے، اس پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لوگ غلام بنے ہوئے ہیں. کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر بیٹھ کر وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں.
ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسے اچھا یوز کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں، بٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ شاید اس کے غلام ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ ان چیزوں سے مغلوب ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں ہیں، ویب سیریز ہیں، فیس بک ہے، ڈیٹنگ ایپس ہیں، جس سے ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اور یہ سب لوگ ان چیزوں سے مغلوب ہیں، ان کے عادی ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں پیسہ بنانے کی ہے، یہ لت ہے، اور وہ اس کے وسیلہ مغلوب ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں شادیوں کی ہے، زیادہ کر لینی ہے، زیادہ ہونی ہے۔ کچھ لوگ ہیں ہوتے ہیں ہمارے درمیان ایسے بھی جن کا یہ شوق ہوتا ہے، اور اسی طرح کئی اور یہ جو گندا فحش مواد ہے، پورنوگرافی ہے، اس کو لے کر نشہ کرنے کے عادی بہت سارے لوگ، شاید شراب نوشی اور دیگر چیزیں کھانے پینے کو لے کر بہت سارے لوگ، بہت سارے مسیحی میرے بھائی اور میری بہنیں ان چیزوں سے مغلوب ہیں، ان کے عادی ہو گئے ہیں، عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ جسے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی آزاد ہو جاتا ہے۔ آج شام میں تجھے چیلنج دینا چاہتا ہوں، اگر تو نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اپنا شخصی نجات دہندہ اسے مان لیا ہے، لیکن یہ چیزیں تیرے لیے ایک عادت بن گئی، ایک نشہ بن گیا ہے، تو تو خطرناک صورتحال پر کھڑا ہے۔ میرے عزیز، اس دنیا میں مختلف تحریکیں چل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر فیمنزم، خواتین کی تحریک یا خواتین کی جو تحریکیں ہیں، ان میں ایک جو ہمارے پاکستان میں بھی گزرے مہینوں ہم سن رہے تھے، میرا جسم میری مرضی۔ در حقیقت یہ اپنی سوچ کی غلامی کی تصویر ہے، آزادی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور تحریک ہے جو محلوں میں، گلیوں میں، جگہ جگہ کرسچن کمیونٹی کے درمیان ہمیں نظر آتی، دوسری تحریک ٹرانسجنڈر، اس میں جنس بدلنے کی تحریک ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ عورت بن جائے۔ در حقیقت یہ بھی اپنی سوچ کی غلامی ہے، آزادی نہیں ہے۔ میرے عزیز، ہم بھول گئے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ ایک حوالہ اور دینا چاہوں، ہم زیادہ نہیں دیکھیں گے، بس پھر ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ روما کی کلیسیا کے نام پر اس کا خط ہے، 6 باب اس کی 22ویں آیت پڑھ دیں۔ مگر گناہ سے آزاد، مگر اب گناہ سے آزاد خدا کے غلام ہو کر، اور خدا کے غلام ہو کر، در حقیقت یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم گناہ کے غلام نہیں رہے، بلکہ یسوع کے وسیلہ سے خدا کے غلام ہو گئے۔ جی، تم کو اپنا پھل ملا، تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ حقیقت میں جب اس آزادی سے واقف ہوئیں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام آگے چل کر ہمیشہ کی زندگی ہے، اور پھر ہم ایویں گرتے پھرتے نہیں رہیں گے، ہم غلامی میں پڑے نہیں رہیں گے، غلامی میں چلتے نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا اس آزادی کو سمجھتے ہیں؟ یا اس آزادی کا احساس ہمیں ہے
देखिए, आज दुनिया में बहुत सारी रियासतें हैं, बहुत सारी बादशाहतें हैं जो दूसरों को गुलाम बनाना चाहती हैं। इस जमीन पर जो सबसे बड़ी कुव्वत है वो इब्लीस है, जमीन का खुदा बादशाह, बाइबल से बताती है। और वो लोगों को अपना गुलाम करना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन जब हम जान जाते हैं कि हम आजाद हो गए हैं, तो फिर वो इब्लीस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमें आज़माइश में डाल नहीं सकता। मलका एलिज़ाबेथ हयात थी, तो एक टीवी होस्ट उसका इंटरव्यू करता है और उससे सवाल करता है कि मैडम, आप मलका हैं, मलका बरतानिया, ब्रिटिश, आपकी हुकूमत दुनिया में मानी जाती है, दुनिया में आपका नाम, आपकी गवर्नमेंट जानी पहचानी जाती है। सवाल ये है कि मलका एलिज़ाबेथ, अगर तेरी बादशाही के दौरान जब तू बादशाही करती है, अपने तख्त पर बैठती है, ताज पहनती है और एक बादशाह के तौर पर है, तेरी इस बादशाही में अगर यीशु मसीह आ जाता है तो तू क्या करेगी या तेरा रवैया क्या होगा? उसने कहा, मैं अपने ताज को अपने सर से उतारूंगी, अपने तख्त से खड़ी हो जाऊंगी और उस ताज को उसके कदमों में डाल दूंगी और उससे कहूंगी कि तू बादशाहों का बादशाह है, तेरी बादशाही अनमोल है जो कभी खत्म ना होगी। जो उस बादशाह से वाकिफ हो जाते हैं वो जान जाते हैं कि हम दुनिया की चीज़ों, दुनिया की शान और शौकत, दुनिया की हुक्मरानी से आज़ाद हैं और हमारा एक ही बादशाह है और वो यीशु मसीह है। कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कलीसिया आज़ाद है। हमने कहा कि पतरस और सिलास कैद में थे, लेकिन वहाँ वो गीत गाते, हम के गीत बेड़ियों में है लेकिन गीत गाते। ये कैसी आज़ादी है? इसी बात को आगे ले जाना चाहता हूँ, आज़ादी से लिंक करता हूँ इसे। लिखा है अमाल की किताब में कि जब पालूस और सिलास कैद में थे तो कलीसिया बदिल जान उनके लिए दुआ कर रही थी। ये कलीसिया की आज़ादी है कि वो जब चाहती है, जहां चाहती है, अपने हाथों को बुलंद करती है। कलीसिया की आजादी और ये अथॉरिटी शो करती है कि इसके हाथ उठाने से, कलीसिया के दस्ते दुआ बुलंद करने से बेड़ियां टूट जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे, कैद खाने हिल जाएंगे। ये कलीसिया की अथॉरिटी है, इसके आजाद होने की दलील है, निशानी है। अब कलीसिया के पास ये इख्तियार है चूंकि वो आज़ाद है। और आज जो मसीह के वसीला से आज़ाद किए गए हैं वो दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुड़ सकते। यीशु मसीह एक मौके पर कलाम करते हुए कहता है कि मेरा जुआ नर्म और मुलायम है, ये ले लो। आप जानते हैं कि यीशु का पेशा क्या था? वो बढ़ई था, कारपेंटर, और उससे बेहतर जुआ बनाना शायद ही कोई जानता। उसके पास एक एक्सपीरियंस और तजुर्बा है और उस तजुर्बे से कहता है मेरा जुआ नरम और, क्योंकि जब जुए के लिए तो बैल लिए जाते थे तो उनकी मेजरमेंट की जाती थी। ऐसे ही जुआ उठा भी नहीं रख देते थे कि जानवर जख्मी हो जाए, उनका साइज किया जाता था। और यीशु लगता है कि वहां अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है या उसकी तशकील कर रहा है, और ये दिलचस्प है। और फिर एक मौके पर यीशु कहता है ऐ बोझ के थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये वो सारे जो मुख्तलिफ तरह से गुलामी के जुओं में पड़े हुए, जो आज भी नशा करते या आज भी हर तरह की बदकारी, हरामकारी, ज़िनाकारियों में पड़े हुए हैं, ये ग्रेट इनविटेशन उन लोगों के लिए है कि वो इस गुलामी से छूट जाए
और ये आज भी मुमकिन है। जो चाहता है कि वो इन गुलामी के जुओं से बच जाए, जो इस गुलामी से निकलना चाहता है, वो जरूर है कि यीशु के पास आ जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। कलीसिया की आजादी की दलील ये है कि तो एक कलीसिया को दे दी गई है, ज़बूर कलीसिया को दे दिया गया है, अंजील कलीसिया को दे दी गई है, रूह कुद्स कलीसिया को दे दिया गया है। किस कदर शानदार है कि ये सारी बातें दलील हैं कि मसीहत हकीकत में आजाद है। खुदावंद हम सबको ये तौफीक दे कि हम इस आज़ादी को समझें और इस आज़ादी को एंजॉय कर सकें। खुदावंद आज शाम इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता फरमाए।